السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 10 بجے سفر معراج کا شاندار سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے اور 5واں ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ 4تھ ایپیسوڈ میں آپ نے اس بات کو سنا تھا کہ معراج کے سلسلے میں کون سی اہم باتیں ہیں جن میں اختلاف ہے اور جن کا ہمیں جاننا بہت فائدہ مند ہوگا، جس میں سے ایک بات جو آپ کے سامنے یہ بتائی گئی تھی کہ معراج ایک مرتبہ ہوئی یا کئی مرتبہ ہوئی، اور دوسری اختلافی بات یہ بتائی گئی تھی کہ معراج کس سال ہوئی اور کس تاریخ کو ہوئی، اور تیسری اہم بات یہ بتائی گئی تھی کہ 27 رجب کے روزے اور عبادت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، فتوے کی روشنی میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا۔ اور چوتھی اہم بات، معراج جسمانی ہے یا روحانی، اس سلسلے میں وعدہ کیا گیا تھا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آگے آسمان پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ کبھی دونوں لفظ مجموعے پر بولے جاتے ہیں، اور جمہور علماء کے یہاں اسراء و معراج دونوں ایک شب میں پیش آئے ہیں، اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں۔ گزشتہ بھی اسراء اور معراج کے سلسلے میں ہم یہ بات جان چکے ہیں۔ اب معراج کی 2 قسمیں ہیں، یہ جان لیجئے۔ پہلی قسم ہے معراج جسمانی اور دوسری ہے معراج منامی۔ دونوں کی تفصیل ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، معراج جسمانی کا مطلب جسم اور روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور معراج منامی یعنی خواب میں اللہ نے آپ کو مشاہدات کروائے ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج منامی کا واقعہ 6 سے 7 مرتبہ پیش آیا۔ البتہ معراج جسمانی کا یہ واقعہ جو مشہور ہے واقعہ معراج سے، یہ واقعہ ایک ہی بار پیش آیا ہے۔ اسی لیے خصائص کبریٰ میں معراج جسمانی کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 31 ہے، 31 ہے، جبکہ محدث زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق 45 صحابہ کرام ایسے ہیں جو واقعہ معراج کے راوی ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسراء متواتر ہیں، اور نقاش نے 20 صحابہ کرام کی روایات اس باب میں نقل کی ہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں اور زیادہ تفصیل بیان فرمائی، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ 25 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے معراج کے اس واقعے کو بیان کیا اور جسمانی واقعے کو نقل کرنے والے ہیں، جن میں سے ہم نام بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ معراج جسمانی کے سلسلے میں کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو بڑے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور ایسی روایات کو نقل کرنے والے اتنے بڑے صحابہ کرام۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ،
8ویں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، 9 حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، 11 حضرت عبد الرحمن بن قرظ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 12 حضرت ابو حی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 13 حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 14 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 15 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 16 حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 17 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 18 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 19 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 20 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 21 حضرت ابو الحمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 22 حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 22 ایسے صحابہ کرام ہیں جو معراج کی حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں اور راوی ہے اس واقعے کے۔ اسی طرح 3 ایسی صحابیات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 24 حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 25 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 25 ایسے صحابہ ہیں جن میں سے 22 مرد صحابہ اور 3 حضرات صحابیات ہیں، جن میں سے ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان ناموں کو لکھنے کے بعد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واقعہ اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی جتنے مسلمان ہیں سب اس بات پر اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو سیر کرائی آسمانوں کی، اور اللہ نے جنت اور جہنم کے مشاہدے کروائے، اور بہت کچھ اس واقعے کی تفصیلات ہے جو انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ آگے فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد اور زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا ہے۔ یہ ملحد کون ہیں، یہ زندیق کون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو معراج کے منکر ہیں، اور وہ کون حضرات ہیں جنہوں نے معراج کا انکار کیا اور کن اسباب کی وجہ سے انکار کیا، ان کے پاس معراج کے انکار کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس لیے کہ ہم اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ سن رہے، سمجھ رہے، جان رہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معراج کے سلسلے میں کتنا بڑا علمی ذخیرہ اسلامی ذخیرے میں محفوظ ہے، اور علماء نے کیسی کیسی کتابیں اور کیسی تحقیقات اس ایک معجزے پر لکھی ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا اور قیمتی سرمایہ اپنے محبوب نبی کے اس معجزے کی حفاظت میں لگایا ہے۔ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ جسمانی تھا، نہ کہ منامی تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ 31 صحابہ ایک قول کے مطابق، 45 صحابہ ایک قول کے مطابق، اور 25 صحابہ کے نام تو آپ کے سامنے سنائے گئے ہیں جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اتنے صحابہ ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ پھر جمہور فقہاء اور محدثین کا فیصلہ یہی ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اعزاز سے نوازا ہے، اور مقام و مرتبے کی بلندی کے تو کیا کہنے، جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کن کن اعزازات سے ہمارے محبوب نبی کو نوازا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معراج کے منکرین کون ہیں اور اس پر کیا اعتراض ہے، پھر اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور پھر معراج جسمانی کا کہ کیا دلائل ہے کہ اللہ کے نبی کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی، قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے، احادیث میں اس کی کیا دلیل ہے، اور جمہور علماء کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی، اللہ کے رسول اپنے جسم اطہر کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے بنفس نفیس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل دا میسیج میڈیا سے جڑے رہیے، اور یہ قیمتی معلومات جاننے کے لیے تھوڑا سا وقت روزانہ رات 10 بجے اپنا نکالے رکھیے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔